بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اہلیہ نے مجھے ڈرتے ڈرتے آواز دی، ہاں بولو۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے اور اپنی بے بسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، 2 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، سحری میں کچھ نہ بھی ہو لیکن افطار میں کم از کم اتنا کھانا تو ہو کہ ہمارا نہیں تو بچوں کا ہی پیٹ بھر جائے۔ یہ سن کر میں نے کرسی پر سر ٹکا لیا اور چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ گردش زمانہ کہاں سے کہاں لے آئی۔ سوتے ہوئے بچوں کو دیکھا جو بھوک سے بے حال سو رہے تھے تو اپنی بے بسی پر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے یہ آنسو میری بیوی بھی دیکھے۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جلدی جلدی آنسو پونچھے اور دروازے پر پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبداللہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شارق بھائی۔ میں نے خوش دلی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بھائی وہ آج ہم نے راشن کے تھیلے تقسیم کرنے ہیں۔ آپ تو انجمن کے سابق ناظم بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے ہی یہ تھیلے تقسیم ہوں۔ پروگرام کب اور کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ شارق بھائی نے پروگرام کی تفصیل مجھے بتائی۔ جی بالکل، میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ واپس گھر میں داخل ہوا تو اہلیہ نے پوچھا کون تھا؟ انجمن کے ایک دوست تھے شارق بھائی۔ خیریت تو ہے؟ اہلیہ نے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، محلے میں راشن تقسیم کرنا ہے، میں نے دبے لفظوں میں کہا۔ دیکھیں اللہ نے کیسی مدد کی ہے ہماری، بس تو ایک راشن کا تھیلا آپ بھی لے آئیے گا۔ میری اہلیہ کے چہرے پر امید کی ایک چمک آئی۔ کیسے لے آئیے گا؟ میں وہاں راشن تقسیم کرنے جا رہا ہوں بحیثیت مہمان کے۔ میں ان سے کہوں گا کہ بھائی میرے گھر میں بھی 2 دن سے کچھ نہیں پکا، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، ایک تھیلا مجھے بھی دے دو۔ میری چڑچڑاہٹ نمایاں تھی۔ میری اہلیہ میری سفید پوشی کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ کہنے لگی، اچھا تو آپ یوں کہہ دیجئے نا کہ ایک تھیلا ہمیں بھی دے دو، ہم نے کسی کو دینا ہے۔ یعنی جھوٹ بولوں، کسی کے نام سے لوں اور خود کھا جاؤں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ شام میں اپنا بہترین سوٹ نکالا، واسکٹ پہنی اور پروگرام میں جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو اہلیہ کی آنکھوں کے آنسو مجھ سے فریاد کر رہے تھے۔ میں انہیں نظر انداز کر کے گھر سے نکل گیا۔ حالانکہ سچ تو یہی ہے، میری اپنی کیفیت بھی یہی تھی۔ پروگرام میں پہنچا تو کرسی صدارت پیش کی گئی۔ مجھ سے خطاب کا کہا گیا۔ میں نے اپنی گفتگو کی اور یہ آیت تلاوت کی، اور وہ جو اپنا نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے نامہ مال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ ہو جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو اور اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ آرام سے سو رہے ہوں تو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا۔ نہ جانے کتنے بے روزگار، مفلوق الحال اور غربت کے ستائے ہوئے لوگ جن کے گھر میں راشن نہیں، چند دن کی آسودگی ضرور نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد شارق بھائی نے مجھ سے کہا،
عبداللہ بھائی آئیے اور راشن تقسیم کیجیے۔ یہ وقت مجھ پر بہت سخت تھا۔ میں جب بھی تھیلا دیتا میرا دل چاہتا کہ کہوں کہ بھائیو ایک تھیلا مجھے بھی دے دو، ایک تھیلا میرے لیے بھی رکھ دو۔ میرے گھر میں بھی بچوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میری بیوی بھی بغیر سحر و افطار کے روزے رکھ رہی ہے، مگر میری سفید پوشی مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں یہ کہہ سکوں۔ پروگرام کے بعد میں خالی ہاتھ بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو اہلیہ کی آنکھوں میں امید جگمگا رہی تھی، لیکن خالی ہاتھوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر برسنے لگیں اور میں نڈھال ہو کر کرسی پر ڈھہ گیا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، غور کیجیے، آس پاس دیکھیے، بہت سے سفید پوش ہیں جو زبان سے کہہ نہیں پاتے۔ ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھیے، اور آپ اگر اپنے ساتھیوں کے حالات زندگی سے ہی غافل ہیں تو حیرت ہے آپ ویلفیئر کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنے آس پاس عزیز و اقارب کو دیکھیے، لوگوں کی رقم آپ کے پاس امانت ہے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں دولت مند فقیروں کو دینے سے پہلے سفید سوٹ اور بلیک واسکٹ میں آنے والے سفید پوش کو بھی دیکھ لیجیے۔